بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تمہارا راز تمہارا خون ہے، اس کو صرف تمہاری ہی رگوں کے اندر دوڑنا چاہیے۔ فطرت کے عطیات میں سب سے بڑا عطیہ ایک پرسکون نیند ہے۔ اکثر دل کی اور قسمت کی آپس میں نہیں بنتی، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ جتنی تمہاری چادر ہے اس سے بھی کم اپنے پاؤں پھیلاؤ، یقین جانو ہمیشہ سکھی رہو گے۔ زندگی میں انسان کو حاصل تو بہت کچھ ہوتا ہے، مگر انسان بس اس کا حساب رکھتا ہے جو اس کو نہ مل سکا۔ نخرے تو بس ماں باپ ہی اٹھایا کرتے تھے، دنیا والے تو بس انگلیاں ہی اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، احمق انسان کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ دیتے دیتے نقصان پہنچا جائے گا۔ جب فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، پھر لوگ وہ بھی سنتے ہیں جو ہم نے بولا بھی نہیں ہوتا۔ اکثر وہی لوگ تمہارے مقابلے میں آتے ہیں جن کی پہچان تمہاری وجہ سے بنی ہو۔ ہمارے خلاف کئی لوگ کام کرتے ہیں، مگر جب ملیں تو بہت احترام کرتے ہیں۔ ناظرین، تمہاری روزی تمہارا مقدر ہے، یہ تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ کوئی اس کو کم کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کو بڑھا سکتا ہے۔ زندگی کا خوبصورت پودا پیار محبت کا ہے، جو زمین کے اوپر نہیں بلکہ دل میں اگتا ہے۔ روٹی کا لقمہ ہمیشہ چھوٹا لگاؤ اور ہمیشہ اچھی طرح چبا کر کھاؤ، اور کھانا کھاتے وقت دوسروں کے منہ کی طرف بھی نہ دیکھو۔ لوگوں نے ادب کے چکر میں قرآن شریف اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہاتھ بھی نہیں پہنچتا۔ اپنا رخ سورج کی جانب کرو، سب سائے پیچھے رہ جائیں گے۔ تعلقات کو مضبوط رکھنے والی چیزوں میں اہم چیز اعتماد ہوتی ہے۔ اگر اس چیز پر بے دھیانی یا بدگمانی کا زنگ لگ جائے تو رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جو انسان کسی کا دل دکھاتا ہے، بہتر ہے وہ بھی اپنی باری کا انتظار کرے۔ ہمیشہ رشتے اعلیٰ خاندان کے اندر نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف لوگوں میں کرنا۔ دنیا کے اندر بہترین جگہ اپنی اوقات کے اندر رہنا ہے، جو اس سے باہر نکلتا ہے وہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ حقیقت اور حق کی تلاش کرو، افواہ تو گھر بیٹھے تمہارے تک پہنچ جاتی ہے۔ جو کپڑے حلال رزق سے بنائے ہوئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ فارغ وقت اپنے گھر میں گزارو، اپنی زبان کو قابو کے اندر رکھو اور اپنی غلطیوں پر ندامت والے آنسو بہاؤ، پس تم نجات پالو گے۔ اپنا اخلاق کردار اچھا کرو، تمہارا حسن تو ایک دن ڈھل جائے گا۔ پلاسٹک والے خالی شاپر ہوں یا خالی ذہن والے لوگ، ان کا مناسب اہتمام نہ کیا جائے تو یہ ہواؤں کے اندر اڑنے لگتے ہیں۔ انسان کو سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چین کرتا ہے۔ بیٹی کی رخصتی کے بعد فیملی کا کوئی بھی فرد ایک بار سورہ یوسف شریف پڑھ کر اپنی بیٹی کے اچھے مستقبل اور میاں بیوی کی محبت کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ بیٹی اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہے گی۔ انسان کو محبت اگر رب سے ہو تو بندگی کہلاتی ہے، اور اگر مذہب سے ہو تو ایمان کہلاتی ہے، اگر شریک حیات سے ہو تو زندگی کہلاتی ہے، اور اگر دولت سے ہو تو فکر کہلاتی ہے۔
آج کے نوجوان 16 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں صرف نوکر بننے کے لیے۔ انسان کے جسمانی امراض پرہیز کرنے سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ بوڑھے لوگوں کا مشورہ نوجوان کی قوت بازو سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ افواہ وہ بناتے ہیں جو نفرت کرتے ہیں، اور پھیلاتے وہ ہیں جو احمق ہیں، اور بے وقوف لوگ ان پر یقین کرتے ہیں۔ آپ ان تینوں میں سے کوئی نہ بننا۔ ناظرین، کسی کے لیے انسان کے آنسو بہنا کوئی کمزوری نہیں، بلکہ ان کے لیے ہمارے دل میں کتنا احساس اور قدر ہے اس بات کا پتہ لگتا ہے۔ کسی کے منہ پر تعریفیں کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ آزمائش چاہے کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، مگر صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ محبت چاہے انسان کتنی ہی گہری اور سچی کیوں نہ کرے، اگر کسی بزدل انسان سے ہو جائے تو ہمیشہ ادھوری ہی رہ جایا کرتی ہے۔ اس زندگی کا سب سے خوبصورت جذبہ دوسرے لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرنا ہے۔ کبھی کسی کو مسترد نہ کرو، کیونکہ جو لوگ اچھے ہوں گے وہ خوشیاں دیں گے، اور جو لوگ برے ہوں گے وہ تجربہ دیں گے۔ دونوں کا زندگی میں ملنا ضروری ہے۔ اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ بخوشی اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناکام انسان وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوں۔ انسان میں جذبات نہیں، جذبہ ہونا چاہیے۔ سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ ارک گلاب کے اندر شہد ملا کر چہرے پر لگاؤ، رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا اور چہرہ جوان نظر آنے لگے گا۔ ناظرین، خاموشی ایک ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ رشتے جلدی ٹوٹنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا، ایک دعا اور دوسری مسکراہٹ۔ ہمیشہ بانٹتے رہا کرو۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکراہٹ چہرے پر سجانے پر ثواب ملتا ہے۔